سامعین و حاضرین حضرات، حدیث رسول پاک ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 70 اور باب ہے موت کا۔ باب موت اور کتاب کا نام ہے تفسیر جلالین۔ اس کے صفحہ نمبر 228 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے ملاقات کرنا پسند فرماتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی اور زوجہ محترمہ نے یہ عرض کی، ہم لوگ تو موت کو پسند نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ جب مومن کی موت قریب آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی عطا کردہ بزرگی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت اس کے نزدیک اپنے سامنے موجود اس سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاضری کو پسند کرتا ہے، اور جب کافر کے سامنے موت آتی ہے تو اسے سزا کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس وقت اس کے نزدیک اپنے سامنے موجود اس چیز سے ناپسندیدہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاضری کو ناپسند کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں منقول یہ الفاظ ہیں، موت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے آتی ہے، اور موت جو ہے یہ بندے اور رب کی ملاقات کا ایک بہانہ ہے۔ جب بندہ مومن کو موت آتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے روبرو حاضر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے راحت حاصل کر لی ہے۔ حضور کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو حضور نے اس میت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس میت نے راحت حاصل کر لی ہے یا اس سے راحت حاصل ہو گئی ہے، یہ دونوں الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے۔ تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے راحت حاصل کرنے اور اس سے راحت حاصل ہونے سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن دنیا کی پریشانی اور تکالیف سے راحت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور گناہگار بندے سے دوسرے لوگ، علاقے، درخت اور جانور راحت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ نا بہت ہی زیادہ قابل غور ہیں ہمارے لیے۔ ہمیں دنیا میں ایسے بننا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد در و دیوار بھی ہمارے غم میں آنسو بہا رہے ہوں، درخت بھی ہمارے غم میں ہوں، انسان تو انسان رہ گئے، جانور ہمارے غم میں ہوں۔ اس انداز میں، اس کردار میں ہم نے اس زندگی کو گزارنا ہے۔ لیکن اب یہاں پر میں صرف بطور مثال یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ ہم تو کیا، ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے، ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی سچے نہیں ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ ہی سچے نہیں ہیں، تو باہر کے جو لوگ ہیں وہ تو ہم سے کتنے بیزار ہوں گے جب گھر والوں کی یہ حالت ہے کہ ہمیں تو گھر والے بھی پسند نہیں کرتے ہمارے کردار کی وجہ سے۔ آج ہماری جو کیفیت ہو چکی ہے،
وہ بے عین ہی اس حدیث پاک کے مطابق ہو چکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ دنیا کی تکلیفوں سے راحت حاصل کرتا ہے، لیکن جو گناہگار ہے اس سے دنیا کی ہر شے راحت حاصل کر جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب گناہگار بندہ مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد دنیا کے درخت جو ہیں وہ شکر ادا کرتے ہوں گے۔ اس اگر حدیث پاک کے لفظوں کو دیکھا جائے تو پھر تو یہی اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہگار بندے سے دوسرے لوگ، علاقے، درخت اور جانور راحت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں مرنے کے بعد خوشی کا اظہار کرتی ہیں، چونکہ اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، وہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، کسی درخت کو تکلیف پہنچاتا تھا، علاقے والے کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ آج جب یہ مر گیا تو لوگ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی۔ تو آئیے دعوت فکر دے رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد مسجد کی صفیں بھی ہمارے حق میں گواہی دے رہی ہوں، علاقہ بھی ہمارے حق میں گواہی دے رہا ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو اتنا چینج کرنا ہے، اپنے آپ میں بدلاؤ لانا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانا ہے۔ وہ ہم کیسے چلیں گے، کب چلیں گے؟ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد پھر اس سجدے پہ قائم رہیں گے، اور اس انداز میں قائم رہیں گے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ سارا نماز کے احکام کے مطابق ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ نماز میں اور کیفیت، باہر نکل کر اور کیفیت، گھر میں جا کر اور کیفیت، بازار میں جا کر اور کیفیت۔ یہ رنگ برنگی زندگی جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو در بدر کا رنگ ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا، بس ایک کے لڑ لگ جا اور پھر اسی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے۔ اور وہ ذات ہے رب وحدہ لا شریک کی ذات، جو وحدانیت کا رنگ چڑھا لیتا ہے، جو اپنے رب کو رب مانتا ہے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، تو پھر رب فرماتا ہے تو نے مجھے سجدہ کیا ہے، اب میں تجھے کسی دنیا دار کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، اب میں تجھے اتنا عطا کر دوں گا کہ لوگ تیرے دروازے سے لیتے رہیں گے۔ تو محترم حضرات، آئیے قرآن کریم کی نبی پاک کی حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا، یہ پتہ چلا کہ ہم نے اپنی زندگی کس انداز میں گزارنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ ہمارے مرنے کے بعد کہیں چلو اچھا ہوا اس مصیبت سے جان چھوٹی، یہ بھی بہت بڑی ایک پریشانی کا سبب تھا، چلو اس سے تو چھٹکارا حاصل ہوا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور کوئی لوگ ہوں گے وہ نفل پڑھ رہے ہوں گے، کچھ صدقات کر رہے ہوں گے، کوئی خیرات کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ اس مصیبت سے ہمارا چھٹکارا ہمیں مل گیا ہے، یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہے کہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ ایسا کوئی نہ کہے، بلکہ جب اس دار فانی سے جا رہا ہو تو ہر آنکھ نم ہو اور کہنے والا کہہ رہا ہو اس انداز میں بچھڑا کہ سارا جہاں ویران کر گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کریم ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، آمین۔